السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ آیا صوفیہ کس جگہ کا نام ہے اور کیا ہے، اور کیوں اسے لے کر پوری عیسائی دنیا میں غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ عیسائیوں کے نزدیک اس کی اہمیت کیا ہے۔ 2 جولائی 2020 کو ترکی کی عدالت نے آیا صوفیہ کو میوزیم بنانے کے فیصلے کو منسوخ کیا اور کہا گیا کہ 1934 میں جو فیصلہ سیکولر ترکی کے بانی مصطفیٰ کمال نے کیا تھا وہ غلط تھا، اور 2018 کو طیب اردگان نے اعلان کیا تھا کہ وہ آیا صوفیہ کو مسجد بنائے گا اور اسے مسلمانوں کی عبادت گاہ کے لیے کھولے گا۔ تو ترک عدالت کے اس بیان کا آنا تھا کہ طیب اردگان نے یہ اعلان کر دیا کہ مسلمان اپنی پہلی نماز جمعہ 24 جولائی کو آیا صوفیہ میں ادا کریں گے۔ اس اعلان کا سنتے ہی پوری عیسائی دنیا نے طیب اردگان کو وارننگ دی ہے کہ وہ ایسا نہ کرے۔ ناظرین، ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب فلسطین میں مسلمانوں کی آبادی پر قبضہ کیا گیا تو اس وقت کسی نے بھی حمایت نہیں کی، اور اسپین میں جامع مسجد قرطبہ سمیت 300 مسجدوں کو گرجا گھر بنا لیا گیا، تو اس وقت یہ عیسائی دنیا کہاں تھی؟ ناظرین، مسلمان اور عیسائیوں کے نزدیک اس کی اہمیت کیا ہے اور کیوں عیسائی دنیا میں اس فیصلے کو لے کر غم و غصہ پایا جا رہا ہے؟ آیا صوفیہ ایک ایسی جگہ کا نام ہے جسے سن 537 میں جسٹینین اول کے دور میں بنایا گیا تھا۔ اس وقت بازنطینی حکومت قائم تھی اور اس عمارت میں عیسائیوں کی بڑی بڑی تقریبات ہوتی تھی، اور مختلف دور میں اسے مختلف عبادت گاہوں کے طور پر استعمال کیا گیا۔ بازنطینی حکومت میں سن 537 میں اسے گریکس آرتھوڈاکس چرچ کا نام دیا گیا، اور پھر 1204 میں کروسیڈرز کی حکومت میں اسے چرچ آف کیتھولک میں تبدیل کر دیا گیا، جو کہ بعد میں 1961 میں بازنطینی حکومت کے دوبارہ آنے کے بعد اسے آرتھوڈاکس چرچ میں دوبارہ تبدیل کر دیا گیا۔ کروسیڈرز وہ لوگ ہیں جنہوں نے صلیبی جنگوں کا آغاز مسلمان سلجوق ترکوں کے خلاف کیا تھا۔ اور جب خلافت عثمانیہ کا پرچم اس زمین پر لہرایا تو سلطان الفاتح نے 1453 میں اسے مسجد میں تبدیل کر دیا، کیونکہ اس وقت کے عیسائی یہ سمجھتے تھے کہ جب تک ان کا قلعہ قائم ہے اتنی دیر تک وہ شکست تسلیم نہیں کریں گے، لہٰذا سلطان الفاتح کو یہ کرنا پڑا۔ لیکن جب خلافت عثمانیہ 1920 میں زوال کا شکار ہوئی اور اپنے انجام کو پہنچی، تو یورپی ممالک کے عیسائیوں کے دباؤ میں آ کر مصطفیٰ کمال نے آیا صوفیہ کو میوزیم میں تبدیل کر دیا تھا۔ اس لیے ترک عدالت کا یہ فیصلہ سنتے ہی مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ پڑی ہے۔ ناظرین، حال ہی میں طیب اردگان نے ترکی میں آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے کے حوالے سے ایک سروے کروایا تھا، جس پر ترکی کے 73% عوام نے مسجد کے حق میں ووٹ دیے تھے۔ ترکی کے صدر طیب اردگان نے عوام کی اسی خواہش کو دیکھتے ہوئے نہ کہ اس کو مسجد میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا، بلکہ 24 جولائی کو نماز جمعہ آیا صوفیہ میں ادا کرنے کا اعلان بھی کر دیا۔ ناظرین، ترکی کے اندر بڑھتا ہوا خلافت کا رجحان دیکھ کر
ایسا لگتا ہے کہ ترکی اپنی کھوئی ہوئی خلافت کو دوبارہ پانے کا خواہش مند ہے، جس کی مثال اور جیتا جاگتا ثبوت یہ ہے کہ ترک صدر طیب اردغان نے حال ہی میں خلافت عثمانیہ کے اوپر ڈرامہ سیریل بنائے ہیں، جن کے نام ڈیریلی سرتگل، کرلس عثمان اور سلطان الفاتح شامل ہیں۔ ان ڈراموں میں ترک عوام کے اندر جہاد کا جذبہ اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ خلافت عثمانیہ کا عروج بھی دکھایا گیا ہے۔ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ترکی کیوں کسی کے دباؤ میں نہیں آ رہا ہے، اور ناظرین اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ترکی ایک واحد اسلامی کنٹری ہے جس کے اوپر دی فیڈرل ریزرو بینک اور IMF کا کوئی بھی قرض باقی نہیں ہے، اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ 2023 میں معاہدہ لوزان ختم ہو رہا ہے جو کہ ترکی کے بانی مصطفیٰ کمال نے یورپ کے ساتھ کیا تھا۔ تیسری وجہ یہ بھی سمجھی جاتی ہے کہ ترکی وہ واحد اسلامی ملک ہے جو اپنے ہتھیار خود بنا رہا ہے اور جنگی ساز و سامان تیار کر رہا ہے، جس کی وجہ سے ترکی یورپ سمیت دوسرے ممالک پر اپنا دباؤ بڑھا رہا ہے۔